ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ صاحبہ اور اس کے گھر والے جب ٹی وی پر نیوز دیکھیں گے کہ طاہر سکندر کے بیٹے سالار سکندر نے اچانک شادی کر لی ہے اور وہ بھی اپنے گھر والوں کو شامل کیے بغیر، تو وہ تو شاکڈ رہ جائیں گے۔ اب اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے صاحبہ کے پیرنٹس سالار کو کالز کریں گے۔ جب وہ کالز اٹینڈ نہیں کرے گا تو طاہر سکندر اس کی وائف کو کال کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شرمندگی کے مارے اب کسی کا فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہے۔ تو ادھر صاحبہ کے پیرنٹس کو تشویش ہوگی کہ وہ اگر کال اٹینڈ نہیں کر رہے تو کہیں یہ خبر سچ نہ ہو، جبکہ صاحبہ اپنے پیرنٹس سے کہتی ہے کہ بجائے فون پر معلومات حاصل کرنے کے ہمیں فوراً سالار کے گھر جانا چاہیے تاکہ ساری حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اب جب صاحبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سالار سکندر کے گھر پہنچے گی تو اتفاق سے نمی ابھی بھی وہیں موجود ہوگی اور ستارہ کو یہی طعنہ دے رہی ہوگی کہ تمہاری شادی پتہ نہیں چلتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ سالار کی گرل فرینڈ سے میں خود مل چکی ہوں، وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور ویسے بھی دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ بھی لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے جلد ہی سالار تمہیں چھوڑ کے اس سے شادی کر لے گا، کیونکہ مجھے سلمان نے بتایا ہے کہ تم سے شادی محض سالار نے ضد کی بنا پر کی ہے۔ اتنے میں جب ملازم آ کے گھر میں بتائے گا کہ صاحبہ میڈم اور اس کے گھر والے آئے ہیں تو نمی بہت ہی طنزیہ نگاہوں سے ستارہ کی طرف دیکھے گی کہ لو جی، سالار کی گرل فرینڈ تو گھر پہنچ بھی گئی۔ اب ستارہ کو تو اندر ہی اندر آگ لگ جائے گی کہ سالار کی کوئی گرل فرینڈ بھی ہے اور سالار نے مجھے کبھی بتایا بھی نہیں، کہیں نمی اور سلمان کی باتیں سچ تو نہیں۔ بہرحال ستارہ جب دیکھے گی کہ صاحبہ اور اس کے گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو فوراً ان کے سر پہ پہنچ جائے گی اور صاحبہ ابھی طاہر سکندر سے پوچھنے ہی لگے گی کہ یہ کون ہے کہ ستارہ خود ہی اپنا انٹروڈکشن کروا دے گی کہ میں ستارہ ہوں، سالار سکندر کی وائف۔ صاحبہ تو غصے سے طاہر سکندر اور اس کی بیوی کو دیکھ کر کہے گی کہ انکل آنٹی کیا یہ سچ کہہ رہی ہے، جبکہ ان دونوں کو تو چپ لگ جائے گی، شرم کے مارے اپنی نظریں ہی جھکا لیں گے کہ کس منہ سے کہیں کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ صاحبہ اور اس کے پیرنٹس تو کافی ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں گے، جبکہ طاہر سکندر کو بہت پریشانی ہو جائے گی اور وہ سالار کو بلا کے کہے گا کہ تمہاری بیوی کو یوں صاحبہ کے سامنے آ کے اچانک یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا، ہم اپنے طریقے سے صاحبہ اور اس کے پیرنٹس کو تمہاری شادی کا بتاتے تو سالار کے فادر اسے ہی کہیں گے کہ اب تمہاری بیوی نے معاملہ خراب کیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ تم صاحبہ کے گھر جاؤ اور معاملات کو ٹھیک کرو۔ اب سالار تو ستارہ کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو اسے صاحبہ کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، پتہ نہیں ستارہ اب کیسے ری ایکٹ کرے گی، اور سالار کو یہ نہیں پتا کہ نمی پہلے ہی آگ لگا چکی ہے۔ اور دوسری طرف صاحبہ جو ستارہ کے منہ سے یہ سن لینے کے بعد بھی کہ میں آپ کے منگیتر کی بیوی ہوں، اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس لڑکی کی جرت دیکھیں کہ وہ طاہر انکل کے سامنے میرے منگیتر کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی اور اسے وہاں پر کسی نے روکا تک نہیں۔ تو عین وقت پہ سالار ستارہ کا ہاتھ پکڑے وہیں پہنچ جاتا ہے اور صاحبہ سے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں روکا تھا لیکن تم رکی نہیں۔ تو صاحبہ کی ماں سالار کو دیکھ کر پریشان ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ آپ نے یوں اچانک شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سالار کہتا ہے آنٹی اچانک کہاں، میں تو بہت پہلے سے یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر ستارہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، یہاں پر سالار کی یہ غلطی تو ہے کہ یہ جانتا تھا کہ صاحبہ اسے پسند کرتی ہے اور صاحبہ نے نمی کے سامنے اسے اپنا منگیتر بھی کہا تھا، تو سالار کو پہلے ہی صاحبہ کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ اور اب بھی سالار جو صاحبہ کے گھر آیا ہے تو صاحبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ستارہ کی بدگمانی ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ ستارہ کو یہ یقین دلا سکے کہ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ صاحبہ سے شادی کروانے کی خواہش صرف موم ڈیڈ کی تھی، لیکن میں صاحبہ سے شادی کرنے میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اور دوسری طرف قاسم، جسے جاب اور گھر گاڑی کی آفر ہوئی تھی، تو ستارہ کو یہیں روتا دھوتا عین نکاح کے دن پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب جب نوکری، گھر گاڑی سب جا چکا ہے اور دبئی سے ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان بھیج دیا گیا ہے،
تو یہاں آ کے اپنی ماں کو کچھ اور ہی کہانی بتاتا ہے کہ میں تو ستارہ کو ایک پل کے لیے بھی بھول نہیں پایا۔ تو قاسم کی ماں بھی اسے کرارا سا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم اپنی چھوٹی سی گاڑی سے جس بڑی سی گاڑی کو پچھاڑ کے آئے تھے نا، وہ لڑکا اپنی اسی بڑی سی گاڑی میں ستارہ کو دلہن بنا کے اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ قاسم تو جب یہ سنتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ واپس جا کے کچھ جھوٹ سچ بول کے ستارہ کو پھر سے حاصل کر لوں گا۔ بہرحال اب ستارہ اور سالار جب صاحبہ کے گھر سے نکلتے ہیں تو ستارہ سالار سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحبہ آپ کی منگیتر نہیں ہے، تو پھر صاحبہ نے نمی سے کیوں کہا کہ وہ آپ کی منگیتر ہے؟ سالار ستارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ محض ایک شرارت تھی، لیکن ستارہ بضد ہے کہ آپ کے لیے وہ شرارت ہوگی لیکن میرے لیے تو ایک حقیقت تھی۔ تو اب سالار بھی عاجز آ جاتا ہے ستارہ کی ان حرکتوں سے، اسی لیے اس پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جو سمجھنا ہے نا تم سمجھ لو، میں مزید کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ اور دیکھا جائے تو جب سے شادی ہوئی ہے سالار کو کہاں خوشی ہوئی ہے اس شادی کی۔ ہر بار تو ستارہ سالار کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا الزام لگا دیتی ہے، اور وہ بھی محض ان لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر جن لوگوں کے بارے میں ستارہ کو اچھے سے پتا ہے کہ وہ ستارہ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اب اتفاق سے نانی بھی آتی ہے اور نانی ظاہر ہے کہ ستارہ اور سالار کی محبت کے لیے ایک پازیٹیو سگنل ہے، کیونکہ نانی ستارہ سے سالار کی محبت کا تذکرہ کرتی ہے کہ ستارہ میں تو تمہیں ہمیشہ سالار کی نگاہوں سے دیکھتی ہوں اور دیکھو وہ تمہیں کتنے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ نانی کی بات سن کے ستارہ جب سالار کی طرف اچانک دیکھتی ہے تو سالار جو سچ میں ستارہ کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اچانک نگاہیں چرانے لگتا ہے، تو ستارہ کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ سالار سچ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ سلمان اور نمی کی باتیں سننے کے بعد ستارہ کو سالار کی محبت پہ بھروسہ جو اٹھ چکا ہے، لیکن کم سے کم ستارہ کی یہ سب بدگمانی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اور دوسری طرف ستارہ کی تائی کے ساتھ تو وہی سب کچھ ہونے والا ہے جو سب وہ ستارہ کے ساتھ کرتی آئی ہے، اور کرن کو بھی اس کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ اب رشتے والی کرن کے گھر رشتہ لے کے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چل کے دکھاؤ، اٹھ کے دکھاؤ، جس پر کرن کو غصہ آ جاتا ہے تو رشتے والی کہتی ہے کہ لڑکا باہر رہتا ہے نا تو یہ سب تو دیکھنا پڑے گا، جس پر کرن بھی غصے میں آ کے کہتی ہے کہ آپ کہیں تو ڈانس کر کے بھی دکھا دوں۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ اس کرن کا رشتہ اتنے آرام سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ شکل و صورت کی تو خاص ہے نہیں اور اوپر سے نخرے اتنے زیادہ، اور جب ہر آئے روز کرن کے لیے رشتے آئیں گے لیکن وہ کرن کو ریجیکٹ کر کے جائیں گے تو تب جا کے شاید کرن اور اس کی ماں کو احساس ہوگا کہ جو کچھ ان لوگوں نے ستارہ کے ساتھ کیا ہے آج وہی سب کچھ انہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ادھر تائی اور کرن اپنا کیا بھگتیں گی تو دوسری طرف نمی اور اس کی ماں بھی اپنا کیا بھگتنے والی ہیں، کیونکہ نمی کی ماں کو احساس ہو چکا ہے کہ اب زویا نے میرے بیٹے کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اسی لیے نمی کو سمجھاتی ہیں کہ بھابھی کے ساتھ ذرا تمیز سے رہا کرو، یہ نہ ہو کہ گھر کا بٹوارا ہو جائے، کیونکہ اب اس کا شوہر مکمل طور پہ اس کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ تو اب سب کو ہی ستارہ کے ساتھ کیے گئے ظلم کی سزا تو ملنے والی ہے، لیکن جو ستارہ خود اپنے ساتھ برا کر رہی ہے اس کا کیا؟ کم سے کم ستارہ کو سالار کی محبت پہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔